الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین، غزوہ احد کا قصہ چل رہا تھا۔ اس میں آپ کے پیارے محبوب سید الشہداء جناب سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی، اور اس کی شہادت سے میرے محبوب علیہ السلام کو بڑا غم ہوا۔ حضرت امیر حمزہ کا اسلام لانا بڑا عجیب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یا 3 سال بڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی کا کیا مطلب؟ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سوائبہ تھا، لوگ اسے صوبیہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، جس کا نام سوائبہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سوائبہ کا دودھ پیا، اس کی وجہ سے آپ رضائی بھائی بھی بنے۔ آپ کے 11 چاچوں میں سے صرف 2 چاچا مسلمان ہیں، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا اسلام لانا بڑا عجیب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ ادھر سے ابو جہل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، گالیاں نکالی، برا بھلا کہا۔ جب آپ شکار سے واپس آئے، آپ کی بہن صفیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، بھائی امیر حمزہ، بات یہ ہے، آپ جانوروں کا شکار کرتے ہو، اس کے لیے تیر اور کمان رکھا ہوا ہے، جبکہ آپ کے اور میرے بھتیجے کو ابو جہل نے گالیاں نکالی، تکلیف دی، برا بھلا کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ حضرت امیر حمزہ غصے میں تیر اور کمان ساتھ لیا، الٹے پاؤں بیت اللہ کی طرف چلے گئے۔ ادھر دیکھا ابو جہل ایک نکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب یہ دیکھا، امیر حمزہ نے وہی کمان اس کے سر پہ مارا۔ ابو جہل پریشان ہو گیا کہ یہ امیر حمزہ، اور کہنے لگا، کیا تو ہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں نکالتا ہے؟ اب ابو جہل کے دل میں 2 طرح کے غم تھے، ڈر تھا۔ ایک یہ کہ شاید یہ مسلمان ہو چکا ہے، دوسرا یہ کہ یہ پہلوان ہے، کہیں مجھے مار نہ دے۔ یہ 2 غم سے ابو جہل گزر رہا تھا۔ اتنے میں مار کھاتے کھاتے ابو جہل نے پوچھ ہی لیا، کیا امیر حمزہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو امیر حمزہ نے جواب دیا، تو مسلمان ہونے میں کون سا عیب ہے؟ یہی بات جب ابو جہل کو جو بھی کہنا تھا کہہ کر امیر حمزہ فارغ ہوئے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے، عرض کیا، اے میرے پیارے بھتیجے، میں نے ابو جہل کے ساتھ آج یہ سلوک کیا، کیا اب آپ خوش ہیں مجھ سے؟ آپ کمال کی بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، آپ حیران ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاچا، خوشی مجھے اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ یہ سننا تھا۔ امیر حمزہ نے فوراً پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی فرما برداری میں لگ گئے۔ یہی غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عجیب کارنامے ہیں۔
حضرت امیر حمزہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ آج بھی کراٹوں میں ایک گیم کھیلی جاتی ہے جس میں دو ہاتھوں سے وہ لڑا جاتا ہے، تو اصل میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلاتے تھے، اور جو کافر ان کو دیکھتے تھے چھپتے پھرتے تھے۔ کافر کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے کافروں کو مارتے تھے۔ تو غزوہ بدر میں بڑا عجیب کارنامہ تھا، اسی لیے مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم امیر حمزہ کا کام بھی تمام کر دیں گے۔ تو یہی غزوہ احد ہے جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی۔ 15 تاریخ کو سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، 15 شوال۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت اصل میں آگے سے تو حملہ نہ کیا، پیچھے سے ایک برچھا مارا جس پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمر کے بل یعنی ڈسکو کے بل، موروں کے بل گر گئے۔ پھر جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا، ناک کان آنکھیں نکال دی، کلیجہ چبا لیا گیا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یقیناً ایسا ہوگا۔ جب آپ اپنے چچا کو دیکھتے ہیں کہ ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، اور کلیجہ بھی چبا دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال لی گئی، تو یقیناً دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنا روئے، اور پھر فرما دیا کہ میں 70 کافروں کے ساتھ ایسا کروں گا۔ اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیت نازل کی اور فرمایا فَإِنْ عَاقَبُوا فَعَاقِبْتُمْ، فرمایا کہ ایک کا بدلہ ایک ہی ہوگا، 70 کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِن صَبَرْتُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا۔ تو یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ آپ کی بہن ہے امیر حمزہ کی، تو لاش پہ آنا چاہتی تھی، جناب رسول اللہ نے دیکھا، منع فرما دیا۔ ان کے بیٹے روکنے کے لیے گئے، کہنے لگی کہ مجھے جانے دو، میں امیر حمزہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور پھر اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتی ہوں، اللہ یہ میرے بھائی کی آنکھیں نکل گئی، کان کٹ گئے، اللہ کلیجہ چبا لیا گیا، لیکن ہم تیرے محبوب کی خدمت کرتے رہے۔ صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، یہ شوق شہادت تھا۔ پھر یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا۔ غزوہ احد کے 70 شہداء ہیں، حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا رہتا اور جنازے آتے رہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے رہتے۔ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھایا۔ پھر جب قبر میں آپ کو دفن کیا گیا تو آپ پر جب کفن دیا، ایک چادر تھی جو کبھی سر پہ ڈالتے پاؤں پہ نہ آتی، پاؤں پہ ڈالتے تو سر پہ نہ آتی۔ یہ ہیں کائنات دو عالم کے چچا، آج جن کی قبر کی چادر ایسی ہے کہ سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں پہ پوری نہیں آتی، پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر پہ پوری نہیں آتی۔ میرے معزز سامعین، آج لوگوں کو کفن ملتا ہے، لیکن عمدہ کفن یہ کائنات دو عالم کے چچا ہیں، اور آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے چچا سے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اخضر گھاس حمزہ کے پاؤں پہ ڈال دو اور حضرت حمزہ کو دفنا دو۔ پھر ایک اکیلی قبر نہیں بلکہ دوسرے صحابی کو بھی حضرت حمزہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ ہے سرکار دو عالم کے چچا، یہ ہے صحابہ کا شوق شہادت، یہ ہے صحابہ کا میدان میں لڑنا، یہ ہے عورتوں کا دیکھ کر ناک کان کٹا ہوا سب کچھ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اور صبر کرنا۔ مگر آج ہمیں اس پیغام کیا ملتا ہے اس واقعے سے؟ آج ہمیں صبر کی تلقین ملتی ہے، مگر آج ہماری چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی چھوٹی سی چیز گم ہو جائے یا کچھ ایسا معاملہ بن جائے، ہم 1 منٹ سے پہلے اپنے صبر کو کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، صبر کا پیغام ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمیں صبر کا حکم اللہ نے بار بار دیا اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس پیغام سے ہمیں صبر ہی کی تنقید جو ہے، صبر ہی کی تلقین ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔